السلام علیکم۔ آج ایک ریڈر کا میسج پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں بہت ہی زیادہ فینٹیسی والی کہانیاں پڑھ رہی ہوں۔ چلیں کیوں نہ آج سے ہم کچھ ایسی کہانیاں پڑھیں جس سے واقعی آپ کو کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملے۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پڑھیں گے جو کہ ریئلسٹک ہے، جو کہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ ماضی کی یادیں۔ تمہاری ان الفاظ کے مجھے اپنے لیے اپنے جیسی سلجھی ہوئی اور زندگی کو سنجیدگی سے گزارنے والی لڑکی چاہیے، اور میں نے وہ تلاش بھی کر لی ہے کہ بعض گشت آج بھی مجھے اپنے ارد گرد سنائی دیتی ہے۔ بہت عرصے بعد میں نے یادوں کا صندوق کھولا تو اپنے حوالے سے تمہارا کیا گیا اظہار خیال بھی یاد آیا۔ اب تک تو تم وہ سب بھول چکے ہوگے، پر میں وہیں کھڑی ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تمہاری اور میری بچپن سے ہی نہیں بنتی تھی۔ تم گھر بھر میں بڑے ہونے کی وجہ سے سب پر روب چلاتے تھے اور سب تم سے ڈرتے تھے، مگر میں ہمیشہ شکایت لگا کر تایا ابو سے تمہیں ڈانٹ پڑواتی تھی، اور پھر تم موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب مجھ سے بدلہ لے سکو، اور میں ہر وقت تائی امی کے پلو سے لگی رہتی تھی۔ پھر ہم بڑے ہو گئے اور وقت بدلتا گیا۔ میں ہمیشہ تمہاری بہن سے کہتی تھی تمہارا بھائی میرا جانی دشمن ہے، اور پھر تایا ابو نے تمہیں پڑھنے کے لیے کراچی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے جب میں اور نور جھولا جھول رہے تھے۔ تم ہمارے پاس آئے تھے اور تم نے کہا تھا آج کراچی جا رہا ہوں، تم سب مجھے بہت یاد آؤ گے، اور خاص کر کے تم لالا رخ، ہم اچھے دوست ہیں، تم نے میری طرف دیکھ کر کہا تھا، اور میرے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، اور حیران بھی تھی میں کہ یہ کب ہوا، اور پھر تم چلے گئے۔ کسی نے کب سوچا تھا کہ تم ہمیشہ اس شہر کے ہو کر رہ جاؤ گے، مگر تمہارے جانے کے بعد میرے دل نے تمہارے لیے ایک نئے انداز میں دھڑکنا شروع کر دیا، اور میں پیروں تمہارے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ شاید تمہارے لہجے میں ایسا کچھ تھا جس نے مجھے تمہارا اسیر بنا دیا، اور میں ہمیشہ تمہاری واپسی کی راہ دیکھتی رہتی تھی، اور خود پر حیران تھی کہ مجھے ہو کیا رہا ہے، کہاں وہ دشمن دعوے دار اور کہاں دل کی یہ بے قراری۔ جب بھی تمہارا فون آتا تھا میں چھپ کر باتیں سنتی تھی، تم سب سے باتیں کرتے اور مجھ سے سوائے ایک بار کے کبھی بات نہیں کی۔ اور پھر گرمیوں کی چھٹیوں میں تم کوئٹہ آئے، اور تمہیں دیکھ کر مجھے جو خوشی ہوئی وہ میں کبھی بھی الفاظ میں بیان نہیں کر پاؤں گی، پر میں نے نارمل ریئیکٹ کیا۔ ایک دن تم نے دادی جان سے کہا تھا کہ یہ لالا روح کافی بدل گئی ہے۔ اس بار مجھے اس نے تنگ نہیں کیا، کیا لگتا ہے اس پر کسی نے جادو کروا دیا ہے اور میرے حق میں کر دیا ہے اسے، مگر اس کے بعد میں نے تمہیں پہلے سے بھی زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بقول تمہارے مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ تمہاری محبت کا جادو ہے۔ تم اور میں دونوں ہی دادی جان کے لاڈلے تھے، اور جب تم کوئٹہ آتے تھے میں غیر محسوس طریقے سے دادی جان کی محبت پر یا گوش تمہارے لیے خالی کر دیتی تھی تاکہ تم اس گھر کے رشتوں سے منسلک رہو، اور پھر اکثر ایسا ہی ہونے لگا۔ جب بھی تم کراچی سے آتے میں تمہیں پہلے سے زیادہ تنگ کرتی، اور تم جاتے وقت ہمیشہ یہ کہتے کہ تم بالکل نہیں بدلی، ویسے ہی امیچور ہو، اور ترکی بترکی تمہیں جواب دے دیا کرتی تھی کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ تم میری محبت کو ٹھکرا دو گے۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ جب تم ہمیشہ کے لیے کوئٹہ آ جاؤ تو میں خود اس محبت کا اظہار تم سے کروں اور بتاؤں تمہیں میں تم سے ہار گئی اور تم جیت گئے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جب تمہاری یونیورسٹی کا آخری سال تھا تم گھر آئے، اور واپسی کے وقت میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے سرد سا تاثر دیکھا، اور مجھے پریشانی نے گھیر لیا کیونکہ تب مجھے وجہ معلوم نہ تھی۔ تمہارے جانے کے بعد تایا ابو اور تائی امی کی محبت کی مٹھاس میرے لیے مزید اضافہ ہو گیا، اور امی کی آنکھیں بار بار میرے سامنے بھیگ جاتی تھیں، اور ابا اپنی کتابیں پڑھنے کا وقت میرے ساتھ گزارنے لگے تھے، اور دادی جان میرے کھانے پکانے اور گھر کے کام سکھانے پر زور دیتی تھی۔
اور میں کوئی بچی نہ تھی کہ سب کے رویے سمجھ نہ پاتی۔ تب امتحانات ہونے والے تھے، میرے اور نور کے، تو میں نے اس گتھی کو بعد میں سلجھانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ ایک دن تمہاری بہن نور نے ہی اس بات سے پردہ اٹھا دیا اور میری سوچ کی تصدیق کر دی، اور آ کر مجھ سے کہا کہ روحان بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے امتحانات ہو چکے ہیں تو رزلٹ کے بعد ہمیں فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیے، جس پر میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے بھائی کی بات کیوں مانوں؟ جب اس نے کہا میرے بھائی کی نہ اپنے ہونے والے مجازی خدا کی بات مان لو، جس پر میں نے اسے بے یقینی سے دیکھا، اور اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ سب دادی کے کمرے میں ہونے والی میٹنگ میں دادی کے منہ سے سنا ہے، جب میں چائے دینے گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ لالا رخ ذوحان کی دلہن بنے گی، تمہاری بہن تو یہ باتیں کر کے چلی گئی، مگر مجھے لگا میں نے اظہار کیے بغیر تمہیں پا لیا ہے، اب تم پر صرف میرا حق ہے۔ مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ چند مہینوں بعد تمہاری واپسی ہوئی اور اس کے ساتھ مجھ پر حقیقت آشکار ہونے کی گھڑی کی شروعات بھی ہو گئی۔ میں اپنی دنیا میں بے شمار خواب سجا کر بیٹھی تھی اور مجھے لگا تم ہمارے بیچ بننے والے رشتے سے پوری طرح آگاہ ہو اور اس عرصے میں خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکے ہوگے، مگر میں بھول گئی تھی جن رشتوں کے لیے انسان کو اپنے ذہن کو تیار کرنا پڑے، ایسے رشتے کھوکھلے بنتے ہیں۔ میرے خیالات کے برعکس تم نے تو بے روحی کی حد کر دی، اور میرے ساتھ تمہارا رویہ بہت عجیب تھا، ایسا کہ وہ رویہ اس ذوحان کا نہیں ہو سکتا جس ذوحان کو میں جانتی تھی۔ تم شاید یہ بھول گئے تھے کہ اس معاملے میں تمہاری طرح ہی ہوں۔ تمہارا لہجہ اتنا سخت ہوتا تھا کہ میں نے شرارتیں کرنا چھوڑ دی۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ ایک دن غیر ارادی طور پر تائی جان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے سنا کہ تم ان سے بحث کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں پچھلی بار جاتے ہوئے آپ کو اور ابا جان کو باور کروا گیا تھا کہ میں لالا رخ جیسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا، لگتا ہی نہیں وہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے۔ امی وہ میرے معیار کی لڑکی نہیں ہے، مجھے اپنے لیے اپنی جیسی سلجھی ہوئی اور زندگی کو سنجیدگی سے گزارنے والی لڑکی چاہیے، اور میں نے وہ تلاش بھی کر لی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا عالیہ سے میں اپنی یونیورسٹی میں ملا تھا۔ امی وہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ آپ کو بہو کے روپ میں پسند آئے گی، مگر بیٹا تمہارے بابا اور دادی بھی ایسا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو لالا رخ کو بھی باتوں باتوں میں اس بارے میں اشارہ دے دیا تھا۔ تائی جان کے ایسا کہنے پر تم نے جو جواب دیا تھا اس نے میرے سارے خواب توڑ ڈالے تھے۔ تم نے کہا تھا امی جان، بابا جان کو اپنی بھتیجی کی محبت کا بخار چڑھا ہوا ہے، انہیں اپنے بیٹے کی خوشی بھی نظر نہیں آ رہی، اور میں نے نہیں کہا تھا کہ لالا رخ کو امیدیں دلوائیں۔ اب وہ خود کو جتنی جلدی یہ سمجھا لے کہ میں اسے کبھی بھی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کروں گا تو اس کے لیے اچھا ہوگا۔ وہ کسی اور کے لیے تو اچھی ہمسفر ثابت ہو سکتی ہے، مگر میرے لیے نہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ روحان تم اتنے شفاق ہو سکتے ہو، اس عالیہ کی محبت نے تمہیں بالکل بدل دیا ہے۔ میرے لیے وہاں کھڑے رہنا بے حد مشکل تھا۔ یہ میں ہی جانتی ہوں کہ میں اپنے جسم کو وہاں سے اپنے کمرے تک کیسے لے کر گئی تھی۔ اگلے صبح سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ تائی جان مجھ سے نظریں چرا رہی تھیں، ماما کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور نور کی آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی تھی، مگر مجھے اپنوں کی محبت سے ذرا بھی گیلا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے جو سوچا تھا اچھا سوچا تھا۔ اگر عام حالات میں ایسا ہوتا تو میں وہ سب قبول کر لیتی، مگر گلا تو مجھے میرے دل سے تھا۔ وہ تمہاری راہ الاپ رہا تھا اور ان حالات کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا، چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا۔ مگر مجھے نہیں معلوم دادی جان کے کمرے میں تمہاری کی موجودگی میں ایسی کیا گفتگو ہوئی کہ سب نے اس موضوع پر بات کرنا بند کر دی۔ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں بھی اپنا اکثر وقت اپنے کمرے میں گزارنا شروع کر دیا۔ سب نے اسے میرا وقتی دکھ سمجھا اور اسے نکلنے کے لیے مجھے ٹائم دیا، مگر یہ دکھ تو میرے جسم و جان میں جذب ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں نے پہلی دفعہ اپنے رب کے سامنے تمہارے حوالے سے دستے سوال بلند کیا، کیونکہ اس سے پہلے تم مجھے بن مانگی سی دعا کی طرح لگتے تھے جو ہر حال میں قبول ہونی تھی۔ تم بھی اپنی زندگی میں مصروف تھے، یا شاید خوش تھے کہ تمہیں تمہاری محبت ملنے جا رہی تھی۔
جب ایک دن تایا جان نے تم سے کہا کہ ان کے ساتھ مل کر کاروبار سنبھالو، مگر تم یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کراچی میں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تمہیں وہاں اچھی جاب مل گئی ہے، تم وہاں جانا چاہتے ہو، اور پھر تھوڑی سی بحث و تکرار کے بعد تایا جان مان گئے۔ آخر وہ بھی کیا کرتے، سامنے ان کا ہی بیٹا تھا، اور پھر تم چلے گئے اپنا مستقبل بنانے۔ میں نے بھی سب کو امتحان میں ڈالنے کے بجائے خود کو واپس زندگی کی طرف لانے کی کوشش کی، جو کہ میرے لیے بہت مشکل امر تھا، جس میں دادی جان کی محبت نے بہت ساتھ دیا تھا اور بہت آرام سے میرے دل کا بوجھ بانٹ لیتی تھیں، بغیر کچھ کہے، بغیر میرے راز جانے۔ میں نے نور کے ساتھ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ اگر تمہارے اور میرے معاملے میں بظاہر کوئی خاموش تھا تو وہ دادی جان تھی۔ شاید انہوں نے زیادہ ہی دل پر لے لیا تھا اس بات کو، اور ایک رات ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہسپتال جا پہنچی، اور اگلی صبح میرے لیے قیامت خیز تھی۔ دادی جان ہم سے بچھڑ گئی تھیں، قسمت کی ستم ظرفیاں جاری تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تمہیں کس نے اور کیسے بتایا، پر یہ ضرور جانتی ہوں کہ تم نے یہ سفر بہت اذیت میں طے کیا ہوگا۔ اس وقت مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ ہستی جو زمانے کی دھوپ سے بچانے کے لیے اپنے آنچل میں چھپا لیتی تھی، میں نے اسے کھو دیا ہے۔ اور پھر 3 دن بعد میں اس حقیقت کو قبول کر پائی تھی۔ جب میں تعزیت کے لیے آئی عورتوں کے پاس بیٹھنے جا رہی تھی، میں نے تمہیں تب دیکھا تھا۔ تم سیاہ لباس میں پیلا پھول لگ رہے تھے، سوئم کے کاموں میں مصروف، آنکھوں میں وہی سرد میری لیے ناراض ناراض لگ رہے تھے۔ میرا دل کیا کہ تم میرے پاس آ کر بیٹھتے اور مجھے دلاسا دیتے اور کہتے کہ ہم دونوں نے اپنا قیمتی اثاثہ کھو دیا ہے، مگر تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کیونکہ اس وقت تمہارا اور میرا غم سانجھا تھا۔ جتنی تکلیف میں تم تھے، میری تکلیف بھی اس سے کم نہ تھی، مگر تم تو مجھے دیکھ کر بھی انجان بنے رہے اور میں منتظر ہی رہی۔ اس دن لالا رخ مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی، سارے گمان یقین میں بدل گئے تھے۔ پھر تم چند دن بعد اپنے شہر چلے گئے اور دادی جان کے 40ویں پر واپس آئے، اور ان 40 دنوں میں دادی کے لیے اتنا رو چکی تھی کہ مجھے لگنے لگا تھا کہ جیسے میرے آنسو خشک ہو گئے ہیں۔ اور شاید اس دن تم رسم دنیا نبھانے کے لیے مجھ سے پوچھ ہی لیا تھا کہ کیسی ہو، اور میرے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے، اور تم جواب سنے بغیر ہی باقی سب سے ملنے لگے تھے، اور مجھے لگا تھا کہ اگر میں مزید وہاں کھڑی رہی تو گر جاؤں گی، اور میں دادی جان کے کمرے میں گئی اور بستر پر ان کے تکیے پر سر رکھتے ہی مجھے لگا کہ میں نے دادی جان کی اس نرم آغوش میں سر رکھا ہے، اور وہ میرے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہہ رہی ہیں، لالی بیٹا، یہ زندگی بہت مشکل ہے اور تمہیں ہمت سے کام لینا ہے، میرا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اب تو یہ میری روٹین کا حصہ بن گیا ہے کہ جب بھی میں محسوس کرتی ہوں کہ اب گر جاؤں گی، مجھ سے یہ سفر طے نہیں ہوگا، تو میں دادی جان کی یادوں کی کتاب کھول کر بیٹھ جاتی ہوں۔ گو کہ وہاں تمہارا ذکر بھی کثرت سے ہوتا ہے، مگر اب مجھے خود کو سنبھالنا آ گیا ہے۔ اب تو دادی جان کو ہم سے بچھڑے ہوئے بھی 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، اور اس عرصے میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ تم واپس کراچی چلے گئے اور کوئٹہ کو ویران کر گئے۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کورس کرنا شروع کر دیا، اور باقی سب بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ اس عرصے کے دوران سب تم سے ملنے کراچی گئے سوائے میرے۔ میں نے کمپیوٹر کورس کا بہانہ بنا کر حالانکہ گھر رہنے کو ترجیح دی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جس وجود کو میں نے اتنی مشکل سے جوڑا تھا وہ تمہارے سامنے آتے پھر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ اور جب واپس آ کر میری چھوٹی بہن سالے نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو پتہ ہے، زوہان بھائی کا گھر بالکل ساحل سمندر کے پاس ہے، آپ کو وہ جگہ پسند ہے نا؟ اور مجھے لگا اب وہ کہے گی کہ بھائی آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ وہ کیوں نہیں آئی، اور وہ تو مجھے تمہارے آفس اور گھر کے بارے میں بتائی جا رہی تھی، حالانکہ تم جانتے تھے کہ میں گھر والوں کے بغیر کسی بھی جگہ اکیلے رہنے سے کتنا ڈرتی ہوں، مگر خیر، شاید تمہاری زندگی کی مصروفیات تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ تم میرے بارے میں سوچو۔ ان قریب تو تم یہ بھی جان جاؤ گے کہ ایک لڑکی تھی لالا رخ، جسے تم نے بچپن میں اپنی دوست مانا تھا۔ اب تو ویسے بھی تمہاری زندگی کا نیا باب شروع ہو گیا ہے، تمہیں عالیہ سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ تمہاری منگنی سے پہلے تک میں نے تمہارے حوالے سے اللہ سے بہت دعائیں کی تھیں، اور پھر گھر میں تمہاری منگنی کی باتیں ہونے لگیں، اور سنا تھا میں نے کہ تم چاہتے تھے کہ نکاح ہو جائے، مگر عالیہ کے گھر والے فی الحال منگنی کرنا چاہتے تھے۔
میرے لیے اس سے بڑی اذیت کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی سنگت میں خوش ہو۔ پھر مجھے کہیں پڑی ہوئی ایک بات یاد آ گئی کہ آپ کے دل میں جس کے لیے سب سے زیادہ طلب ہوتی ہے، آپ کا رب اسی کے ذریعے آزماتا ہے۔ اور دادی کہا کرتی تھی کہ جب تمہیں لگے کہ یہ آزمائش کا وقت ہے تو اللہ سے دعا کرنا کہ وہ تمہیں ثابت قدم رکھے۔ میں نے بھی دعا کی تھی اور خود کو تمہاری منگنی میں شریک ہونے کے لیے تیار کیا تھا۔ عالیہ کو انگوٹھی پہناتے ہوئے تمہاری آنکھوں کی چمک نے مجھ میں نئی روح پھونک دی تھی۔ شاید میرے رب کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ اس دن میں نے صبر کرنا سیکھا تھا۔ ان سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں بنتا۔ تم تو میرے جذبات سے ناواقف تھے اور تم سے اس موضوع پر کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم تم اپنے اس رویے کی کیا دلیل دو گے۔ ہم یک طرفہ محبت کرنے والے بہت عجیب ہوتے ہیں۔ جب ہم سے کوئی چھین لیا جاتا ہے تو ہمارے اندر ایک خلا بن جاتا جو کبھی پر نہیں ہوتا۔ پھر ہم زندگی گزار نہیں رہے ہوتے بلکہ زندگی ہمیں گزار رہی ہوتی ہے، اور ہم ایسے بے بس ہو جاتے ہیں کہ چاہ کر بھی ویسی محبت کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ اب گھر میں اکثر تمہارا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی کبھی تو مجھے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا، مگر کبھی کبھی اس گھر میں زندگی تنگ لگنے لگ جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم اب یہ اذیت کی کون سی نئی مشکل ہے۔ اب گھر میں تمہاری شادی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، میرے بہن بھائی، تمہارے بہن بھائی، باقی سب کزنز پلانز بناتے ہیں اور مجھے بھی ان کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ میرے اندر کی کیفیت سے میرے علاوہ کوئی واقف نہیں ہے۔ وہ دادی جان تھیں جو بن کہے سب سمجھ جاتی تھی اور زندگی گزارنے کے طریقے بتاتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ماما ہر وقت مجھ سے کچھ کھوجتی رہتی ہیں، مگر میں ہر بار انہیں مطمئن کر دیتی ہوں کہ میں صرف پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ مجھے نہیں معلوم یہ اذیت مجھے اور کتنا عرصہ برداشت کرنی پڑے گی اور کب زندگی کی شام ہوگی، پر سکون اس بات کا بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری محبت سے ملوا دیا۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں کسی اور کے لیے اچھی ہم سفر ثابت ہو سکتی ہوں، مگر تمہارے لیے نہیں۔ یہ جو میرا دل ہے نا، یہ کسی اور کو ہم سفر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب تم آ کر دیکھو کہ وہ لڑکی جو تمہیں لاابالی سی لگتی تھی، جس میں بچپنا بہت تھا، وہ کہیں کھو گئی ہے۔ اس کی جگہ ایک سنجیدہ لڑکی نے لے لی ہے جو صرف کچھ یادوں سے بچنے کے لیے خود کو زندگی میں مصروف رکھے ہوئے ہے۔ تیری نگاہیں پشیماں کو کیسے دیکھوں گی، کبھی جو تجھ سے ملاقات ہو گئی پیارے، نہ تیری یاد، نہ دنیا کا غم، نہ اپنا خیال، عجیب صورتحال ہو گئی پیارے۔ وفا کا نام نہ لے گا کوئی زمانے میں، وفا کا نام نہ لے گا کوئی زمانے میں، ہم اہل دل کو اگر مات ہو گئی پیارے۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔